جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، جو سوال ہوگا عطا کر دیا جائے گا، جو حاجت ہوگی پوری کر دی جائے گی، جو بھی اب تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا، دامن بھر کے جاؤ گے، لے کر جاؤ گے، موجے مارو بھائی، مزے لوٹو، تمہیں عطا کر دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد بن نبی بکر ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے درود شریف کے 40 فوائد کو بیان کیا ہے اور جمع فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ درود شریف کو پڑھیے، زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو یقیناً آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ تعالیٰ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی آپ کے علم میں آ جائیں گی۔ اور جب آپ رمضان میں درود شریف کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیے، ان فوائد کو پہلے سنیے اور پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ابن قیم نے جو فوائد جمع کیے ہیں، انہوں نے پہلا یہ فرمایا کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں اللہ رب العزت کی موافقت ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ موافقت ہوتی ہے۔ تیسرا، فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں واضح طور کے اوپر ارشاد فرمایا، میں انشاءاللہ وہ بھی آگے عرض کیے دیتا ہوں، مکمل حدیث بھی آپ کو سنا دوں گا۔ 5ویں نمبر کے اوپر اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 10 رحمتیں نازل ہو گئیں، 10 درجات اس کے بلند ہو گئے۔ 7ویں نمبر کے اوپر اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 8واں، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ 9واں، اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ 10واں، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 11واں، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ رب العزت کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کفیل بن جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے۔ 12واں، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ 13واں، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے درود شریف پڑھنا۔ 14واں، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ 15واں، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ 16واں، یہ درود شریف بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ 17واں، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ 18واں، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 19واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کا سبب بنتا ہے، جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ 20واں، بھولی ہوئی چیزوں کے یاد دلانے کا سبب ہے۔ اگر کوئی چیز بھول جائے تو درود شریف پڑھے کثرت کے ساتھ، وہ چیز یاد آ جائے گی آپ کو، آپ نے کہاں پر رکھی، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ 21واں، درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ 22واں، درود شریف پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے یہ چھٹکارا ہے۔ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، محتاجی سے بھی چھٹکارا، فقیری سے بھی چھٹکارا۔ 23واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 24واں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ 25واں، درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 26واں، ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، نہ ہی اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو، تو وہ
مجلس متعفن ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات مل جاتی ہے۔ 27واں، جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ 28واں، پل صراط پر بندے کے نور کے جیسے تیزی کے ساتھ گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ نور کی طرح، بجلی کی طرح تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ 29واں، درود شریف پڑھنے والے کا دل سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 30واں، آسمان و زمین میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ 31واں، درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر، اس کے کام کاج، اس کے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ 32واں، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ 33واں، درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ 34واں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ 35واں، یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ 36واں، اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ 37واں، پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ 38واں، درود شریف پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ 39واں، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کیا ہے اس بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ 40واں، بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ یہ 40 فوائد ایسے ہیں جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، درود شریف وہ عمل ہے کہ آپ دنیا بھر کے تمام وظائف کو چھوڑ دیجئے، کوئی وظیفہ آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ صرف اور صرف ایک درود شریف کا وظیفہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، ایک درود شریف کا وظیفہ۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، ایک مرتبہ، میرے ساتھ آپ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، ایک مرتبہ ہم نے یہ درود و سلام بھیج دیا۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے، ایک مرتبہ درود پڑھا عام دنوں کے اندر 10 رحمتیں نازل ہوئیں، 100 مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پڑھا اس کا ثواب آپ کو 70 کا ملا، گویا ایک مرتبہ آپ نے درود پڑھا 70 درود کے برابر ہوا، ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں، اب 70 درودوں کے برابر آپ کو کتنی رحمتیں۔ تو آپ اگر رمضان کے اندر خصوصی طور کے اوپر اہتمام کریں گے تو اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب، اتنی رحمتیں خالق کائنات کی آپ کے اوپر نازل ہوں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کیا اتنا کچھ مجھے مل رہا ہے، اتنا کچھ مل رہا ہے۔ اور سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کے قرب میں اس کے 10 درجوں کو اللہ رب العزت بلند فرما دے گا۔ درود ایک پڑھا، فائدے 3 ہوئے، 10 رحمتیں نازل،
10 गुनाह माफ, 10 दर्जे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब में उस बंदे के बढ़ जाते हैं। इसी तरह और सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक रोज मैं नमाज पढ़ रहा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप भी वहीं पर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी हाजिर थे। चुनांचे नमाज के बाद जब मैं बैठा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मैं तारीफ मैंने बयान करना शुरू कर दी दुआ के लिए, या जैसे मैं बैठा अल्लाह की मैं तारीफ करने लग गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैंने दुरूद भेजा, पहले अल्लाह की तारीफ, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजा। उसके बाद मैं अपनी दीनी और दुनियावी जरूरतों के लिए, जो मेरी दीनी जरूरतें थी उनके लिए, जो दुनियावी जरूरतें थी उनके लिए, उन मकासद के लिए मैं मांगने लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आपने इरशाद फरमाया कि मांगो दिए जाओगे, मांगो दिए जाओगे। यानी जो तुम दुआ अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगोगे, जो चीज तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगोगे, जो सवाल तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अता फरमाएंगे। जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो सवाल होगा अता कर दिया जाएगा, जो हाजत होगी पूरी कर दी जाएगी, जो भी अब तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 मरतबा इरशाद फरमाया, 2 मरतबा, सल तोता, सल तोता, कि तुम मांगो दिए जाओगे, मांगो दिए जाओ, जो तुम सवाल करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कब? अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर तुम मांगो। अल्लाह की हम्दो सना, दुरूद शरीफ, फिर तुम मांगो। और सुनिए, ये तो है कि दुनिया के अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है। एक और सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ करूं तो कितना दुरूद पढ़ूं, क्या करूं? एक थोड़ी लंबी हदीस है, इख्तिसारन मैं अर्ज करता हूं। आपने फरमाया कि तुम 1/3, या रसूलुल्लाह मैं और ज्यादा करूं, फरमाया 2/3 और करूं, 3/3। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इसका मतलब है मैं सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करो, दुरूद शरीफ ही पढ़ते रहो, तुम्हें 2 फायदे होंगे। एक, तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, दूसरा तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे अता हो जाएगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि तुम मांगोगे भी नहीं, तुम्हें अता कर दिया जाएगा। और फायदा सुनिए, आखिरत में क्या मिलेगा। ये तो दुनिया के फायदे हैं, आखिरत में हमें क्या मिलेगा। दुनिया में देखिए सब कुछ मिल रहा है, जो मांगो मिल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इब्ने मसऊद की रिवायत के मुताबिक आपने क्या फरमाया, सल तोता, सल तोता, जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। अब सवाल ये नहीं फरमाया कि नहीं तुम आखिरत के लिए सवाल करोगे वो मिलेगा, नहीं, जो मांगोगे मिल जाएगा। तुम्हें रिज़्क चाहिए, कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए, तुम्हें मुलाजमत चाहिए, सेहत चाहिए, कामयाबी चाहिए, उरूज चाहिए, तरक्की चाहिए, वक़ार चाहिए, जो मांगो सल तोता, सल तोता, सल तोता, जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगो तुम्हें मिल दे दिए जाओगे, अता कर दिया जाएगा, झोली भर दी जाएगी, खाली नहीं जाओगे। क्योंकि तुम दुरूद किसके ऊपर पढ़ रहे हो? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर। तुम दुरूद मेरे हबीब पे पढ़ते हो, तुम्हें मिल जाएगा। बस खाली नहीं जा सकते, दामन भर के जाओगे, लेकर जाओगे, मौजे मारो भाई, मजे लूटो, तुम्हें अता कर दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, मिशकातुल मसाबीह के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक, सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा, वो लोग होंगे जो दुनिया में मेरे ऊपर कसरत के साथ दुरूद पढ़ते होंगे। दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पढ़ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है। क़यामत के रोज ज्यादा कुर्ब हासिल होगा उनको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये होता है, हम दुरूद कौन सा पढ़ें? बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं जो हदीस के अंदर मिलते हैं, और जो भी हदीस के अंदर मिलते हैं आप उनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। कोई मुख्तसर है, कोई लंबा है, जैसा भी है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत काब जो है रज़ी अल्लाह ताला
عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں درود کا طریقہ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور محدثین و مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سب سے افضل ترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دیگر جو درود شریف ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں، چونکہ درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کلمات کے ساتھ آپ نے خود ارشاد فرمایا اور اس کو نماز کے لیے بھی منتخب فرمایا، تو یہ افضل ترین درود ہے۔ اس درود کو آپ اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی سارے فوائد آپ کو، فضائل آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ جلدی امراض کا شکار ہیں، کسی بھی طرح کے جلدی امراض ہیں ان کے، چھوٹا بڑا جیسا بھی مرض ہے ان کے ساتھ، تو اگر وہ اس نیت کے ساتھ، یعنی اپنے اس مرض کی نیت کے ساتھ، اس کی شفا یابی کی نیت کے ساتھ اگر وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ رب العزت کے حضور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تو میرا یہ یقین ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جلدی امراض، ان کے خطرناک سے خطرناک جو مسئلہ ہوگا وہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے پیچھے ایک لمبی فہرست ہے کہ جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، بڑے بڑے خطرناک ایسے امراض تھے، ان لوگوں کو اس سے درود شریف سے فائدہ ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو شفا دے دی۔ تو درود شریف کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی، تو جب جس جگہ کے اوپر، جس بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو، تو اب خود دیکھیے کہ وہاں پر اس کے لیے کیا پریشانیاں باقی رہ سکتی ہیں، کون سے مسائل ہیں جو اس کے باقی رہ سکتے ہیں۔ باقی زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، تنگیاں بھی ہیں، سارا کچھ آتا رہتا ہے، لیکن ایک تو ان سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور دوسرا بطور وظیفہ آپ درود شریف کو اپنا حرز جاں بنا لیجئے، درود شریف کو اپنا کامل وظیفہ بنا لیجئے، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، اور انشاءاللہ عز و جل میرا پورا یقین ہے، جس طرح یہ یقین ہے کہ دن کے وقت سورج نکلے گا، میرا یقین یہ کہ خالق کائنات درود شریف کی برکت سے آپ کے سارے کام بڑھیں گے، سارے کام بڑھیں گے، چھوٹے بڑے جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، خواہشیں ہیں، ساری کی ساری آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، آپ ناکام و نامراد نہیں ہوں گے۔ تو ابھی سے، آج سے نہیں، ابھی سے آپ ایک تو کام یہ کریں کہ کمنٹ باکس کے اندر ایک مرتبہ درود شریف ضرور لکھیں۔ جو بھی مسلمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، ظاہر ہے ہر مومن کو پیار ہے، تو میں حالانکہ کہتا نہیں ہوں عمومی طور کے اوپر، لیکن اس ویڈیو میں میں ضرور کہوں گا کہ آپ کمنٹ کے اندر ایک مرتبہ درود شریف کو لکھیے اور پڑھیے، پہلے پڑھیے، پڑھنے کے بعد لکھیے، یا پھر لکھ کر پھر پڑھیے، ایک مرتبہ درود شریف آپ ضرور پڑھیے۔ اور میرا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے کمنٹ کے اندر اتنا درود شریف لکھا جائے، اتنا لکھا جائے کہ یہ ہزاروں لاکھوں میں پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو ضرور لکھیے گا، میں خصوصی طور کے اوپر سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اللہ رب العزت سب کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے، اور ہر جادوگر کے جادو سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔